اور یہی وہ ایف آئی آرز ہیں جو ارشد شریف پر تھیں، جو صابر شاکر پر تھیں، جو سمیع ابراہیم پر اور میرے پہ بھی ہیں، بجائے اس کے کہ اس آدمی کو جواب دیا جائے، اس کو انصاف دیا جائے، مزید ایف آئی آرز، اور وہ بھی سندھ میں جہاں انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبرداروں کی حکومت ہے۔ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ کیا یہ وہ طریقہ کار ہیں جن کے ساتھ یہ ملک چلایا جائے گا؟ اعظم سواتی صاحب پہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، اور اب ایف آئی آر سندھ میں درج ہو رہی ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اسلام آباد میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اب سندھ میں لگاتار درج ہو رہی ہیں۔ تو اس بات کو تو کاشف عباسی صاحب دیکھیں آپ، اور ایف آئی آر جو ہو رہی ہے وہ 505 دفعہ اس میں لگائی جا رہی ہے۔ یہ جو دفعات ہیں یہ نہیں لگ سکتی جب تک کہ ریاست خود اس کے اندر شامل نہ ہو، یعنی ریاست کی مدعیت میں یہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پرائیویٹ پرسنز کی مدعیت میں ہو رہی ہیں۔ اور یہی وہ ایف آئی آرز ہیں جو ارشد شریف پر تھیں، جو صابر شاکر پر تھیں، جو سمیع ابراہیم پر اور میرے پہ بھی ہیں۔ اب یہ وہاں پہ 4 ایف آئی آرز مزید ہو گئی ہیں اعظم سواتی صاحب پر، بجائے اس کے کہ اس آدمی کو جواب دیا جائے، اس کو انصاف دیا جائے، مزید ایف آئی آرز، اور وہ بھی سندھ میں جہاں انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبرداروں کی حکومت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ان سیاستدانوں سے جو سندھ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے، ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہمارا ان ایف آئی آروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی کہ حکومت تو ان کی ہے، جواب انہی کو دینا پڑے گا جس کے نیچے پولیس آتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر اس اعظم سواتی نے جو ٹویٹ کیا، جو انہوں نے کہا، وہ آخر یہاں تک پہنچا کیوں؟ اگر کسی کو اس کا حل سمجھ آ جائے تو ان کو سمجھ آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، بے شک گرفتاری، آج اس میں ان کی گرفتاری کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہا ایسے مجھے لے جاؤ۔ اگر وہ لے کر جائیں ان کو قانونی طریقے سے، جس طرح آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کو لے کر گئے، چلیں پولیس نے گرفتار کیا، جیل لے گئے، بیل کے لیے اپلائی کیا، جب بیل مل گئی باہر آ گئے۔ لیکن اگر آپ اس کو مین ہینڈل کریں گے، اس کو ابیوز کریں گے، ان کی کوئی ویڈیوز اگر آپ کے پاس ہوں گی وہ آپ ان کے گھر والوں کو بھیجیں گے۔ میں تو ان پریس کانفرنسز کو جب سنتا تھا جو اعظم سواتی صاحب کر رہے تھے، تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ کیا یہ وہ طریقہ کار ہیں جن کے ساتھ یہ ملک چلایا جائے گا؟ اس طرح لوگوں کو 70 سال کی عمر کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے گا؟ یعنی آپ کے غصے کا اور بدلے کا یہ عالم ہے کہ آپ بدلہ لینے پہ، ریاست اپنے افراد سے بدلے کب لیتی ہے؟ آپ بدلہ لینے پہ اتر آئیں گے، عموماً لوگ چپ کر جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر ایک اور فرق ہے کہ اس سے پہلے بھی شاید لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، زبردستی بھی ہوئی ہوگی، ننگا بھی کیا ہوگا، کسی کو ویڈیوز بھی بنائی، تشدد بھی کیا ہوگا، لیکن لوگ خوف ڈر سے چپ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے پردے رہ جاتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس میں آ کے سارا کچھ بولنا شروع کر دیا، اور ان کا غصہ نظر آ رہا ہے، اور ان کے غصے کی وجہ بھی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر بجائے اس کے کہ کوئی مرہم رکھے، کوئی ان چیزوں کو ڈیفیوز کرے، کوئی ان کو حل کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں، آپ دوبارہ اگر مزید ایف آئی آرز کریں گے تو جس کو نہیں بھی پتا کہ اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹ کیا کی ہوئی ہے، وہ بھی اب پڑھ رہا ہے کہ آخر ٹویٹ کیا کی تھی انہوں نے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا 1-2 قدم پیچھے لے کر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، سب کو یہ سوچنا چاہیے کیا اس حد تک جانا ہے، کچھ اس مسئلے، ہر مسئلے کا ایک اور کاشف بھائی، یہ جو ایک سوچ ہے، مینٹیلٹی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جیتنا ہے، ہم کبھی ہار نہیں سکتے، ہمیں ہمیشہ جیتنا ہے، ہم کبھی غلط نہیں ہو سکتے، ہم ہمیشہ ٹھیک ہوں گے، درست ثابت ہوں گے، اور ہمیں کوئی ہماری غلطی نہیں نکال سکتا، ہم سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو اپروچ ہے، اس کے ساتھ تو پھر معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا، یہ تو لڑائی لگی رہے گی، آپ کو بندے مارنے پڑ جائیں گے۔ دیکھیں، یہی بات میں کہتا کہ 2 چیزیں جو اس اعظم سواتی صاحب کے کیس میں کم از کم، ایک تو جب آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں دکھاتا ہوں کہ میرے پاس طاقت ہے، دوسرا اس طاقت کے بل پر آپ بدلہ لینے پر اتر آئے، یہ کمبینیشن بہت برا ہے۔ یہ مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے اس سے، بلکہ مسئلے بڑھتے جائیں گے۔ آج 2 لوگ بولے ہیں، شہباز گل تقریر میں بول رہا ہے، اعظم سواتی اپنی تقریر میں بول رہے ہیں، کل اور مزید لوگ بولیں گے۔ آپ کو کیا اس طرف لے کر جانا ہے؟ ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس حد تک وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں تو پھر دوسری سائڈ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سر عام جلسوں میں، جلوسوں میں، پریس کانفرنسز میں اس طرح کی گفتگو ہو؟
اور اگر نہیں چاہتے تو اس کا حل کرنے کا پھر آپ کا جو طریقہ اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کا ہے پھر پہلے تو اکنالج کریں کہ وہ غلط ہے. لیکن دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں ماننا چاہتے کہ ہم سے غلطی بھی ہوئی ہے اور کو ہم سے غلطی کی بنیاد پر بھی اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. سو طاقت، اس طاقت کا ایسا استعمال اور پھر اس کے بعد کوئی شخص اگر اپنی گریونس بیان کرے تو اس کے بعد دوبارہ طاقت کا اس طرح کا استعمال اب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. 70 سال کا ایک سینیٹر ہے، دیکھیں صرف عام آدمی بھی ہو، شہری بھی ہو، تو اس کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.